کو آیات میں، جیسے عربی میں کہتے ہیں التبحر فی الآیات، التعمق فی الآیات، آپ کو آیات کے سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا، آپ کو ایسے بات سمجھ نہیں آئے گی. افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن پر گہرا تدبر کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں؟ ایسی کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف ایک دفعہ کرنے سے سمجھ نہیں آتی، اس میں بہت تدبر کی ضرورت ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سے غلط نتیجہ نکالنا بڑا خطرناک ہے. اور اب کیا ہوا ہے، وہی چیزیں جس میں تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان لاکھ دفعہ سوچے اپنا منہ کھولنے سے پہلے، اب وہی باتیں اتنی آسانی سے کی جا رہی ہیں اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے کی جا رہی ہیں اور دین کے نام پہ کی جا رہی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بات سمپل سی بات ہے، میں نے تو سنا ہے اس کے بارے میں نے خطبہ سنا تھا اس کے بارے میں نے یوٹیوب ویڈیو دیکھی تھی اس کے بارے میں، اس میں سے جہاد کا مسئلہ، فتح کا مسئلہ، غیر مسلمانوں سے تعلق کا مسئلہ، یہ مسائل قرآن میں بہت گہرا مطالعہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جو تمام انبیاء کا کریئر ہے جو قرآن میں ریکارڈ ہوا ہے، جو اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں، جو مدینے والوں کے ساتھ معاملات ہیں، اگر آپ کے سامنے اس کی بہت گہری تصویر نہیں ہے تو آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ تعلق کیسا ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بہت سمپل سی تصویر کھینچی ہوئی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ نجس ہیں، وہ گند ہیں، وہ پلید ہیں، ان کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ تمہیں سلام کرے تو ان کا جواب بھی مت دینا، تم دوسری طرف چلے جانا، اگر وہ مسجد میں آئے تو استغفر اللہ العظیم، تمہیں اسپیشل کلیننگ بلوانی پڑے گی. ہمارے یہ کہاں سے آئی افکار، یہ سوچ کہاں سے آئی؟ اس کا نہ دین سے تعلق نہ قرآن سے تعلق. ایک دو باتیں کہیں سے سنائی اس کو ہم نے آگے کر دیا اور اس سے زہر پھیلتا ہے، نفرت پھیلتی ہے، اور جسے عربی میں کہتے ہیں سوء الفہم، غلط فہمی پھیلتی ہے دین کے بارے میں. ایک تو ہے غلط فہمی غیر مسلم کو، میں غلط فہمی کی بات کروں جو مسلمانوں کے یہاں پھیلی ہوئی ہے.